بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جب کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کی زبان پر یہ ایک تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی زبان پر جاری کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی منتخب کردہ لوگوں کی پسندیدہ تسبیح ہے۔ ویسے تو سب انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایسے کام کرتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور ان کو اپنے خاص بندوں کے فہرست میں شامل کر دیتا ہے اور پھر انہیں مختلف کرامات و انعامات سے نوازتا ہے۔ یہ تسبیح جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ اور مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، مجھ پر نظر رحمت فرمائے، میری پریشانیوں کو دور فرمائے اور میرے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے گا جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، مجھے اپنے خاص بندوں کی فہرست میں شامل کر دے اور میرا شوہر بھی مجھ سے محبت کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس سے توجہ ہٹا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری لوگوں میں عزت بڑھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے تو اس کو زمین میں مقبولیت مل جاتی ہے، مطلب یہ کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں اور ممکن حد تک اس سے برائی دور کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گناہ گاروں کا رونا آہ و بکا کرنا، گڑ گڑانا مجھے تسبیح پڑھنے والوں کی سبحان اللہ سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ جب کسی اپنے بندے یا بندی سے راضی ہوتا ہے اور اسے اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اور جب کسی بندے یا بندی کو بلندی اور سرفرازی عطا کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اس تسبیح کا ورد جاری کروا دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ انسان ہے، یہ وہ اللہ کا بندہ ہے کہ اسے دنیا کا ہر عیب اپنے آپ میں نظر آتا ہے۔ وہ شخص جس نے تنہائی میں آنسو بہایا، اللہ کو یاد کیا اور جہنم کے عذاب سے ڈرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے جگہ دے گا۔ جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو ایسے یاد کیا کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، جنت کے لیے تڑپا اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگی، تو یہ وہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اور اس کی زبان پر یہ تسبیح جاری کر دیتا ہے۔ اس تسبیح پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم فرماتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی تنگی کو دور فرمائے گا، اسے راحت عطا کرے گا اور اسے وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ تو آپ بھی اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو استغفر اللہ کے کوئی دعا جو آپ کو آسان لگے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہا کریں۔ حضرت امام کونیتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماہ رجب میں یومیہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو 10,000 اونٹوں پر کاغذ لادا جائے، زمین و آسمان کے باشندوں کو قلم دیے جائیں اور وہ سورہ اخلاص کا ثواب ان کاغذوں پر درج کریں گے۔ اس شخص کے لیے جو ماہ رجب میں یہ ایک روزانہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رجب میں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، ایک دن میں نہیں، پورے مہینے میں۔ لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے کہ جس میں حروف لب نہیں، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے لب نہیں ملتے، سامنے والے کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کوئی ذکر کر رہا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابی بیٹھے اس کلمے کا ورد کرتے تھے، کیونکہ اس میں ریاکاری نہیں ہے۔
اور سامنے والے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ ماہ رجب کے مہینے میں اللہ پاک کئی جہنمی لوگوں کو نجات عطا فرماتا ہے۔ رجب کے مہینے میں ہم نے استغفار کرنی ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں استغفار کرنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ استغفار کا ورد آپ بہت زیادہ سے زیادہ کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شعبان میں 7 مرتبہ یہ کہا، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبد ظالم لنفس لا یملک لنفس موتا ولا حیاتا ولا نشورا، تو اللہ تعالیٰ اس پر مقرر دونوں فرشتوں سے فرمائے گا، اس کے گناہوں کا صحیفہ مٹا ڈالو۔ تو آپ نے پوری کوشش کرنی ہے کہ مہینے میں کسی دن کسی بھی وقت 7 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا ہے، تو پوری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی برکات ضرور ملیں گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی برکات کے علاوہ اور کیا چاہیے کہ گناہوں کا صحیفہ مٹا دیا جائے۔ حضرت اشرف جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص شعبان میں 3000 مرتبہ اس طرح سے استغفار پڑھے تو وہ شخص بخش دیا جاتا ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے؟ وہی وظیفہ ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ 3000 مرتبہ استغفر اللہ آپ نے پورے 60 دنوں میں پڑھنے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر کے آپ کو بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کر دے۔